جیم، شین یا غیر مدہ، یہ جو تینوں ہیں وہ ایک ساتھ ہی نکلتے ہیں۔ کس طریقے سے نکلتے ہیں آئیے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو زبان کے بیچ اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں جیم، جب ہم کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا زبان کا بیچ ہے اور اس کے مقابل اوپر کا جو تالو ہے اس کے سامنے یعنی کہ تو اس سے ادا ہوگا جیم، شین یا، بالکل سیم ہوگا۔ آپ بول کر دیکھیے، آپ کو بالکل سیم جگہ سے ہی دکھے گا کہ نکل رہا ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے حمزہ جیم زبر اج، سیم نکل رہا ہے۔ حمزہ شین زبر اش، بالکل سیم آ رہا ہے۔ حمزہ یا زبر ای، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ ضاد جو ہے اس پہ آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ ضاد جو ہے اس کا بہت آسان ہے، اگر آپ نے یہ جو ڈیفینیشن اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو ضاد آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ ڈیفینیشن یہ ہے کہ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ ضاد اوپر کا جو ہمارا داڑوں ہے اس کے اوپر، یعنی کہ دانت کے اوپر کا جو ہوتا ہے اس حصے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں ضاد، ضاد آپ خود سے پریکٹس کیجئے، زبان کی جو کروٹ ہے اس کا سائیڈ ہے اس سے پریکٹس ہوتی ہے اس کی ضاد کی، تو اس کو آپ خود سے اکیلے میں پریکٹس کیجئے گا اور یہ ڈیفینیشن کو دماغ میں رکھتے ہوئے کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ہے ضاد، ضاد اس طریقے سے ہم اس کو نکالتے ہیں۔ یا مدہ کب ہوگا؟ الف مدہ کب ہوگا؟ جب الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا۔ اب یہاں پہ ہم بولیں گے یا مدہ کب ہوگا، تو آپ کو بولنا ہے یا ساکین سے پہلے زیر ہوگا۔ اچھا، یا ساکین کسے کہتے ہیں؟ جی، جزاک اللہ خیرن کثیر۔ جی، جب سکون لگا ہو، جس حرف پہ سکون لگا ہو اس حرف کا نام لے کر اس کو ہم ساکین کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ یا ساکین، ٹھیک ہے۔ الف پہ ساکین نہیں ہوگا، ایک چیز یاد رکھنا ہے آپ کو، ہم نے اس سے پہلے کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ الف کے پہلے زبر ہوگا تب، اور یہ بھی بتایا تھا کہ الف جب خالی ہوگا تبھی الف کہلائے گا۔ اگر اس پہ جزم آ گیا، حرکت کوئی بھی حرکت آ گئی، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، تشدید یا سکون، تب یہ ہمارا حمزہ کا ساؤنڈ دے گا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ الف، الف کے پہلے زبر، جب الف ہم نے کہہ دیا تو آپ کو فوراً آ جانا چاہیے مائنڈ میں کہ الف تو ہمارا خالی ہوتا ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں، ہم الف ساکین نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف ساکین کہیں گے تو ہمارا وہ حمزہ ساکینہ ہو جائے گا، اس کا الگ سے قاعدہ آتا ہے حمزہ ساکینہ کا، وہ سمجھنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے ساری چیزوں کو پڑھیں گے اور بالکل آسانی سے اس کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے ہم نے پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا۔ یا مدہ کب ہوگا؟ بہت ایزی ہے، یا ساکین سے پہلے زیر ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے۔ یا ساکین سے پہلے زیر آنا چاہیے، نہ کہ زبر، زبر ہمارا نہیں ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تب یہ ہمارا یا مدہ کہلائے گا۔ یہاں پہ دیکھیے، جس پر یعنی کہ جس یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اسے تھوڑا کھینچیں گے اور اس کو معروف پڑھیں گے، اسے ہمیں ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، جیسے ہم نے الف کو کھینچا تھا تو اسی طریقے سے ہم یہاں پہ کھینچیں گے حمزہ یا زیر ای، اس طریقے سے ہم اس کو کھینچتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم حرکت کے جیسا اس کو نہیں پڑھیں گے، جیسے آتا ہے نا حمزہ زیر ای، اس کو ہم نے نارملی پڑھا، اسے ہم نے بالکل بھی نہیں کھینچا، اور یہاں پہ یا آ گیا تو یا کو ہم کھینچیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو پڑھتے ہیں ای، بی، تی، سی، جی، تھوڑا تھوڑا کھینچ کر یہاں تک آئے گا ہمارا ای، اس طریقے سے۔ اب مشق میں دیکھیے یہاں دال یا زیر دی، تو ابھی میں نے آپ کو جسٹ بتایا کہ یا ساکین سے پہلے زیر ہوگا، جب دال پہ ہم دیکھتے ہیں تو زیر ہے، تب ہم اس کو تھوڑا کھینچیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے دی۔ اب یہاں نون کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ یا پہ سکون ہی نی۔ نیکسٹ دیکھیے، نیکسٹ ہے یہاں پہ ہمارا اگزامپل کے ساتھ کہ یا مدہ سے پہلے زیر ہوگا، تو ہم نے فا پہ دیکھا کون سا حروف ہے، یا مدہ کے پہلے کون سا حروف ہے؟ ایک فا ہے، ٹھیک ہے۔ فا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، جب زیر ہوگا ہمارا تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے تو پڑھیں گے فی ہی، فی ہی آتا ہے۔ نیکسٹ پہ واو، اب یہاں پہ وہی سیم ہے کہ واو ساکین، ساکین کسے بولتے ہیں؟ جس پر جزم ہو، تو واو ساکین سے پہلے پیش ہو، واو ہے ہمارا اور واو ساکین سے پہلے پیش ہو تب ہمارا واو مدہ ہوگا۔ الف کی دوستی جو ہوگی وہ ہوگی زبر کے ساتھ،
یا کی دوستی زیر کے ساتھ اور واو کی دوستی پیش کے ساتھ. بس اتنا یاد اگر آپ نے رکھ لیا تو آپ کے لیے حرف مدہ بالکل کلیئر ہو جائے گا اور آپ کو قرآن پاک میں سمجھ میں آ جائے گا. حمزہ واو پیش او اس طریقے سے ہم اس کو کھینچیں گے. ہمیں حرکات کے جیسا نہیں پڑھنا ہے کہ حمزہ پیش او با پیش بو. اب فرق دیکھیے خود ہی پتہ چلے گا. تا پیش تو سا پیش سو اس طریقے سے ہم اس کو اسپیڈ پڑھ رہے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا کھینچ رہے ہیں کیونکہ ہمارا واو مدہ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ آ رہا ہے نون واو پیش نو تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہ جو ہے ہمارا ہاں پہ پیش ہے تو یہ حرکات ہے تو اسے ہم جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے. تو ہم اسے پڑھتے ہیں نوح نوح تورو تورو. تو اس پہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں آئے اور یہاں پہ اب ہمیں پڑھنا ہے جیسے یہاں پہ آ رہا ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بتائیے؟ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. الذی یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اب ہمارا آتا ہے کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش. اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ کیسے پڑھا جاتا ہے. ان تینوں کو بھی حرف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف کے اور کھڑا زیر جو ہے وہ برابر ہوتا ہے یا مدہ کے اور پھر جو ہمارا الٹا پیش ہے وہ برابر ہوتا ہے یعنی کہ واو مدہ کے. ہاں آدم آمن آمن زیر بی با کھڑی زیر بی بالکل سیم نکلتا ہے وہ. تو یہاں پہ اس کی مشق کیجئے. اس کو ہم پڑھیں گے ایلافی ایلافی ہے لہو. اب یہاں پہ مان لیا ہے ہا واو پیش ہو تب بھی ہم اس کو کھینچیں گے لہو اس طریقے سے. پڑھیے